الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایران اسرائیل کی جنگ شدت سے جاری ہے اور امریکہ اور اسرائیل کا اس کے پیچھے مقصد تو واضح ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ایران میں خمینی رجیم کو ہٹا کر رضا شاہ پہلوی یا تھا ایران کا، اس کو ایران کا تخت دے دیا جائے۔ لیکن امریکی خفیہ ایجنسیوں نے کیا رپورٹ دی ہے؟ کیا ایران میں رجیم چینج کرنا ممکن ہے یا بالکل ہی امپاسبل اس وقت بن گیا ہے؟ آئیے چلتے ہیں ہم آپ کو ایران امریکہ رجیم چینج کر پائے گا کہ نہیں۔ امریکی انٹیلیجنس کا اندازہ کیا ہے کہ ایران کی حکومت فوری طور پر گرنے کے خطرے میں بالکل بھی نہیں ہے۔ امریکی انٹیلیجنس اداروں کی حالیہ جائزے کے مطابق ایران کی موجودہ قیادت اور حکومتی ڈھانچہ اب بھی مستحکم اور قریبی مستقبل میں حکومت گرنے کی کوئی واضح امکان نظر نہیں آتا۔ اس بارے میں 3 باخبر ذرائع نے خبر رساں ادارے کو بتایا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس رپورٹس مسلسل اس نتیجے پر پہنچی رہی ہیں کہ ایران کی ریاستی مشینری ابھی تک مضبوط کنٹرول میں ہے۔ یہ جائزہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیل اور یونائیٹڈ اسٹیٹس کی جانب سے ایران پر فوجی حملوں کو تقریباً 2 ہفتے گزر چکے ہیں۔ ان حملوں میں متعدد فوجی تنصیبات، دفاعی نظام اور اعلیٰ حکام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق انٹیلیجنس رپورٹس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایرانی ریاستی ادارے اور سیکیورٹی ڈھانچہ بدستور، فعال اور فنکشنل پراپر کام کر رہا ہے اور عوامی نظم و نسق برقرار رکھنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران میں طاقت کا بڑا مرکز اسلامک ریولیوشنری گارڈز کورپس ہے، جو ملک کی سیاسی اور عسکری نظام میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ادھر ایران میں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد قیادت میں تبدیلی بھی سامنے آئی ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق نئے سپریم لیڈر کے طور پر آنے والے مجتبیٰ خامنائی کو، جس کے بعد حکومتی ڈھانچے کو برقرار رکھنے کی کوششیں جاری ہیں۔ سیاست میں سیاسی مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگرچہ امریکہ اور اسرائیلی حملوں نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو نقصان ضرور پہنچایا ہے، لیکن اس کے باوجود حکومتی نظام مکمل طور پر کمزور نہیں ہوا۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق کسی بھی حکومت کی فوری تبدیلی کے لیے صرف فضائی حملوں ہی کافی نہیں ہوتے، بلکہ زمینی سطح پر بڑے سیاسی اور سماجی عوامل بھی ضروری ہوتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ انتظامیہ کے اندر بھی جنگ کے مستقبل پر بحث جاری۔ ایک طرف بعض حلقے جنگ کو محدود رکھنے یا جلد ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف خطے میں کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر ایران میں سیاسی تبدیلی لانا مقصد ہو تو اس کے لیے طویل مدتی حکمت عملی اور داخلی عوامل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے موجودہ انٹیلیجنس اندازوں میں کہا جا رہا ہے کہ ایران کی موجودہ حکومت فی الحال مضبوط پوزیشن میں دکھائی دے رہی ہے۔ یہ صورتحال تہران اور ایران کی ہے کہ اس وقت مکمل ہی تہران کے اوپر، ایران کے اوپر ایران کی قیادت کا کنٹرول مضبوط ہے، اور امریکی انٹیلیجنس رپورٹس نے ہاتھ اوپر کیے ہیں کہ اب اس وقت موجودہ جنگ میں یہ ممکن نہیں کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کا رجیم چینج کر دیں اور اسے رضا شاہ پہلوی کو مسلط کر دیں، کیونکہ عوام اور قیادت ایک پیج پر نظر آ رہی ہے، اور یہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کی بدولت سارا کچھ ہوا ہے۔ دوسری جانب ایران نے
اپنے داغے گئے میزائلوں کی تفصیلات بتانے کو بند کر دیا ہے۔ ایران کا یہ اقدام کیوں اس وقت سامنے آیا ہے، اس پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے دوران ایک نئی پیش رفت سامنے آئی ہے جس نے عسکری ماہرین کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ حالیہ دنوں میں ایران نے اسرائیل پر حملوں کے دوران داغے جانے والے میزائلوں کی تعداد بتانا بند کر دی ہے اور اب صرف حملوں یا نشانہ بنائے گئے اہداف کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فوجی تجزیہ کاروں کے مطابق اس تبدیلی کی ممکنہ وجوہات یہ ہو سکتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ایران اب اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے بڑی تعداد میں میزائل داغنے کے بجائے حساس اور اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنانے پر توجہ دے رہا ہے۔ حالیہ بیانات میں ایرانی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے بعض اہم فوجی اور انٹیلیجنس مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جنگ کے ابتدائی مرحلے میں ایران نے بڑی تعداد میں میزائل اور ڈرون حملے کیے، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت عملی زیادہ منتخب اہداف کی جانب منتقل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ان کے مطابق ایسے اہداف میں فوجی اڈے، کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز اور انٹیلیجنس تنصیبات شامل ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایران چاہتا ہے کہ یہ جنگ جتنی طویل ہو سکے اتنا اسے طویل کیا جا سکے۔ ماہرین کے مطابق اس تبدیلی کی ایک وجہ میزائل ذخائر کے محتاط استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ طویل عرصے تک جاری رہنے والی جنگ میں ہر ملک اپنی عسکری صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہتھیاروں کا استعمال میں احتیاط برتتا ہے۔ دوسری جانب ایران کے اتحادی گروہوں کی سرگرمیوں میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق حزب اللہ نے بھی اسرائیل کے مختلف علاقوں میں میزائل اور ڈرون کاروائیاں کی ہیں، جس سے اسرائیلی فضائیہ دفاع نظام پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ عسکری مبصرین کا کہنا ہے کہ موجودہ جنگ میں دفاعی نظام بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسرائیل اور اس کے اتحادی میزائلوں کو روکنے کے لیے مہنگی دفاعی میزائل استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جنگ کے اخراجات میں بھی نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے، دونوں جانب ہتھیاروں کے ذخائر اور دفاعی صلاحیتوں پر دباؤ مزید بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے حالیہ حکمت عملی کو جنگ کے اگلے مرحلے کی تیاری کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ یہ اسٹریٹجی ایران کی جانب سے استعمال کی جا رہی ہے تاکہ امریکہ اور اسرائیل کو تھکایا جا سکے، کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ڈرون نہایت ہی سستی داموں ملتے ہیں، یعنی 20 سے 30 ہزار ڈالر کے ملتے ہیں۔ اگر جو ان کو انٹرسیپٹ کرتا ہے، یعنی انٹرسیپٹر، پیٹریوٹ تھرڈ یا آئرن ڈوم کی بات کریں تو وہ $1 ملین کا ایک میزائل ہوتا ہے جو $30,000 کو انٹرسیپٹ کرنے آتا ہے۔ یعنی سب سے بڑا اس وقت جو انٹرسیپٹر مہنگا ہے اور اکانومیکلی جو بوجھ بڑھ رہا ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے اوپر براہ راست پڑ رہا ہے۔ اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے تو مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں جانب ہتھیاروں کا اور اکانومی کا دباؤ دونوں کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اور اگلی اور آخری خبر یہ ہے کہ خلیجی ممالک میں بھی کشیدگی میں اضافہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آخری خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ کیا ایران جنگ جلد ختم کرنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ ماہرین کی نئی وارننگ جاری۔ ایران کے خلاف جاری جنگ کو جلد ختم کرنے کے امکانات پر بحث تیز ہو گئی ہے، تاہم ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ ایسا فیصلہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور اس کے اتحادیوں کے لیے کئی نئی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں اور داخلی سیاسی دباؤ کے باعث جنگ کو محدود یا ختم کرنے کے امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ جنگی کارروائیاں کم کر دیتا ہے تو عالمی مالیاتی منڈیوں اور توانائی کی قیمتوں میں وقتی استحکام آ سکتا ہے۔
تاہم دفاعی ماہرین کے مطابق جنگ کے اچانک خاتمے کے بھی خطرات موجود ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ایران کی حکومت اپنی موجودہ پوزیشن برقرار رکھنے میں کامیاب رہتی ہے تو وہ مستقبل میں اپنی عسکری صلاحیتوں کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کر سکتی ہے، جس میں ممکنہ طور پر جوہری پروگرام کی رفتار بڑھانا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ یہ امریکی مبصرین ڈونلڈ ٹرمپ کو وارن کر رہے ہیں۔ اگر اچانک جنگ ختم ہوئی تو موجودہ رجیم یہ آگے بڑھ کر طاقتور ہو جائے گا اور جوہری ہتھیار بنانے کی رفتار کو تیز کر دے گا، اور یہ ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، کیونکہ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ کے اہم جغرافیائی مقام پر واقع ہے اور خطے کی توانائی سپلائی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، خاص طور پر اسٹریٹ آف ہرموز یعنی آبنائے ہرمز عالمی تیل کی ترسیل کے لیے ایک انتہائی اہم سمندری راستہ ہے، جہاں کسی بھی کشیدگی کا اثر عالمی توانائی مارکیٹ پر فوری طور پر پڑتا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اگر امریکہ جنگ کے بعد خطے میں اپنی فوجی موجودگی کم کر دیتا ہے تو اس سے علاقائی طاقت کے توازن پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ایسی صورتحال میں ایران اپنے علاقائی اثر و رسوخ کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ دوسری جانب بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ طویل جنگ بھی امریکہ کے لیے آسان فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے معاشی اور سیاسی اثرات امریکی سیاست اور عالمی معیشت دونوں پر پڑ سکتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن میں اس وقت یہ بحث جاری ہے کہ جنگ کو کس مرحلے پر ختم کیا جائے تاکہ ایک طرف خطے میں استحکام برقرار رہے اور دوسری طرف عالمی معیشت کو بڑے جھٹکے سے بچایا جا سکے۔ لیکن اس وقت مکمل جو بال ہے وہ ایران کی کورٹ میں ہے، کیونکہ ایران کا بار بار دو ٹوک پیغام یہ آ رہا ہے کہ یہ جنگ شروع تو امریکہ اور اسرائیل نے کی ہے اور یہ ختم ہم کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹس آپ تک وقت بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی رہنمائی فرمائے۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔